ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश। ये मंजिलें हैं काम की, नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। इतवार सुबह 10:30 बजे FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये मंजिलें हैं काम की। ये मंजिलें हैं काम की। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर FM 2 पर हम आपसे मुखातिब और मकसद कुछ जानकारी, कुछ मालूमात, आपके फ़ायदे की चंद बातें आप तक पहुँचाएँ। हम नौजवान नस्ल से, अपने नौजवान दोस्तों से मुखातिब हैं जो तालिब इल्म इस वक्त स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं। उनके लिए थोड़ी सी जानकारी जुटाकर आप तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद अबाबकर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर सुकास्ट। आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। हमारे नौजवान दोस्त बहमतन गोश आपको सुन रहे हैं और मकसद ये है कि उनके कैरियर के हवाले से, ताकि वो इस काबिल बने कि कुछ कंट्रीब्यूट करें। रोज़गार तो सानवी मामला है, असल ये है कि जीने का एक मकसद भी हो, एक ऐसा काम करें जिससे औरों की नज़रों में वो काम के साबित हों। तो इसमें आपकी तमहीद, आपकी इंट्रोडक्शन, आपकी नसीहत क्या होगी? मैं ये कहूँगा कि कुछ सजेशंस उन तक पहुँचाए। बेसिकली जो हमारे तजुर्बात होते हैं तो उनसे हो सकता है कि उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिले अगर वो इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ज़रिया है जो बहुत दूर दूर तक पहुँचता है, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, हर जगह पर, तो हर जगह ये पहुँचता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम की अफादियत बहुत ही ज़्यादा है मेरी नज़रों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जम्मू एंड कश्मीर का यूटी है, और इसमें भी अगर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करें, जो हमारे ज़माने में एक सिस्टम हुआ करता था उससे काफ़ी चेंज सिस्टम आज है। काफ़ी चेंज हुआ या यकसर बदल गया है? आप यूं ही समझ लीजिए, यकसर बदल गया है। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पर मुत्तफिक हूँ। जो सारी दुनिया में चेंजेस होती रहते इस वक्त, हमें भी उन चेंजेस के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमें तो पता भी नहीं होता था कि हम किस लिए पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम 10+2 करते थे तो हमें ये आइडिया होता था कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। रिसेंटली हमारे पास हमारा एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम ये भी होता है कि हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम जो जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं अदर देन द यूनिवर्सिटी, तो हम उन बच्चों के साथ भी गुफ्त शुनीद करके उनको भी बहुत सारी अवेयरनेस देते हैं, जानकारी के लिए। एक रिसेंटली एक ऐसा ही अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया शालीमार कैंपस में। वहाँ सब हमारी बच्चियाँ ही थी जो +2 लेवल की थी। तो इत्तेफाकन मैंने, जब तक हमने उनके साथ इंटरेक्शन की, तो मैंने पूछा कि भाई एक एक करके मुझे बताओ आप क्या बनना चाहते हो। यकीन करें सब ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते। ठीक। अब एक लड़की थी ऐसी, उसने बोला नहीं साहब मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, क्यों पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो? बोला सर ऐसा है कि मेरे जो फादर है वो भी पुलिस में है। मैंने कहा इतना तो काफी नहीं है, और भी कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन देखिए मेरा जो फिजिक है मैं पुलिस के लायक हूँ। उनका फिजिक, उस बच्ची का फिजिक जो था वाकई वो पुलिस सेहतमंद थी, टॉल थी, हाइट थी। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको कि जब मैंने ये देखा, मैंने कहा शी इज द वन हु कैन इंस्पायर मी ऑल्सो। उसने खुद को पहचाना है, अपने आप को जाना है, और तब एक बात कहती है कि मैं पुलिस अफसर बनूंगी। जबकि बाकी सब चीजें भीड़ की बात नहीं है, भीड़ की कि डॉक्टर बनना है। उसको मैंने ये बोला कि भाई आपको डंडा लेके सड़कों पर खड़ा होना है, फिर पुलिस की ड्यूटी ये भी होती है। बोला हाँ सर मैं करूंगी। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पेश की कि ऐसा कन्विक्शन मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में हो। ये नहीं कि जिसको कहते हैं ना कैटल क्लास की तरह कि साहब ठीक है मेरा हमसाया वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो मैं भी बनूं। नहीं। अब इस मैं ये कहूँगा कि जो हम सुनते भी आ रहे हैं, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसी ने रब को पहचाना। अब ये हम सिंपल सा लेते कि साहब ठीक है, जैसे मैंने नफ्स को पहचाना, शैतान को मारा, शायद मैंने रब को पहचाना।
لیکن اس میں ہم تفسیر کے نہ بھی جائیں تو اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو آج کل کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سیلف ڈسکوری. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سیلف ڈسکوری کریں. دے ہیو ٹو ڈسکور. آپ کو جانے. ہم تو نہیں جانتے، ملاقات تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے ڈسکور کرنے کی، یہ کیسے کریں ہم. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کیریئر چننے کی بات کرتے ہیں، میں نے کئی فورمز میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کئی موقع ملا ہے، NIT میں جا کے کئی موقع ملا ہے، کشمیر یونیورسٹی میں جا کے، تو وہاں بھی اپنی یہ بات رکھنے کے لیے کہ جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں، یہ 10+2 لیول پر آتے ہیں، اور اس وقت ہم کیا کیریئر کاؤنسلنگ ان کو کریں. انہوں نے تو آلریڈی کیریئر اپنا چوز کیا ہوا ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر یا ہارٹیکلچر سیکٹر یا یہ سیکٹر جو ہے، یہ سیکنڈری لیول کے کیریئر آپشنز ہیں ان کے لیے. پرائمری لیول کے آپشنز ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہمارا صاحب یہ سائنس ہے، میڈیکل ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. ٹھیک. لیکن اب ایک بات ہے، اب اس بچے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری اسٹرنگتھ کیا ہے. 3-4 چیزیں اس کو سوچنی ہے. ایک، میری اسٹرنگتھ کیا ہے، اس کے ساتھ میری ویکنیس ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے، میں کس چیز میں ویک ہوں. لیکن تیسری بات، میری اپرچونیٹیز کیا ہے اور تھریٹس کیا ہے. اسٹرنگتھ آپ کی جیسے شاید وضاحت ہوگی. ایک بچے کو جانتا ہوں، ان کا ایک یہاں یونیورسٹی میں BTech میکینیکل میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا. جی. اس نے پاپا سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہا پاپا میری میتھ ٹھیک نہیں ہے، BTech نہیں کر سکتا. صحیح بات. یعنی کمزوری بتا دی اس نے. یہاں پر پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. ہم صرف بچوں پر لاتے ہیں، زیادہ وہی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جب میں بھی جاتا بچے کو سوچنے کب دیتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا. جب میرے بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے اینڈ وی ہیڈ دوز پیرنٹ ٹیچر میٹنگس، میں جب بھی جاتا تھا اسکول میں تو وہاں ٹیچر ہوا کرتی تھی، اور جب میں جاتا تھا کلاس میں اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. بیکاز بیسیکلی واٹ از نالج. ہم تو اس وقت نالج شیئر کرتے ہیں نا. نالج کا ڈیفینیشن ہے اسٹورڈ ایکسپیرینس آف مین. سو آپ کو جو اپنی ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کریں تو ہو سکتا ہے اس سے کسی کو کچھ فائدہ ملے. جو اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، ہم پروفیسر صاحب جیسے دانشوروں کو اس لیے لاتے ہیں کہ انہوں نے جو زندگی دیکھی ہے، ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے اس کا فائدہ اٹھائیں. جی آپ اپنی بات. تو میں عرض کرتا تھا کہ جب بھی میں اپنے بچے کے ٹیچر کے پاس جاتا تھا تو دیٹ ٹیچر ووڈ پلیس ان فرنٹ آف می ہز اور ہر رپورٹ کارڈ. یہ صاحب یہ آپ کا رپورٹ کا بچے کا رپورٹ کارڈ ہے. میں یہ رپورٹ کارڈ بند کر کے ان کو واپس دیتا ہوں. مجھے بولو مجھے کہاں سائن کرنا ہے، بیکاز یہ فارمیلٹی بھی ہوتی ہے. تو میں سائن کر کے ان کو واپس دیتا تھا، بھی آپ لے لیجیے. تو حیران رہتے تھے اکثر وہ، پھر کس لیے آ گئے یہاں. میں ان کو بولتا تھا مجھے پتا ہے میرا بچہ کیسا ہے، میتھ میں کیسا ہے، بایولوجی میں کیسا ہے، باقی سبجیکٹ. آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو لسن فرام یو کہ اس کے اتنے مارکس ہیں، اتنے مارکس. ڈزنٹ میٹر ٹو مچ. واٹ میٹرس از مجھے بتاؤ اس کا بیہیویئر کیا رہا ہے. یہ بچہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے صبح 8 بجے تک ہی ہوتا ہے نا، شام کے 4 بجے کے بعد آتا ہے، تو ہمیں بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ صبح سے شام تک رہتا ہے. ہاؤ ہی بیہیوز، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، ایپٹیچیوڈ کیا ہے. مجھے اس میں مارکس مجھے وہ لے آؤ، اس میں بتاؤ، اس میں اس کو گریڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. تاکہ آئندہ اس کی زندگی ایک پراپر زندگی بنے. ٹھیک. ہمارے اسٹوڈنٹس جو کالجز میں ہیں یا اسکولوں میں ہیں، ان کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے وقت بدل چکا ہے. تھوڑا سا بچے کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، وہ اپنے فیصلے خود لے، اور اس پر کوئی مسلط یا تسلط حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنر اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق جانکاری پر مبنی ہفتہ وار پروگرام یہ منزلیں ہیں کام کی. یہ منزلیں ہیں کام کی کاؤنسلنگ کا یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے FM 2 سے آپ تک پہنچ رہا ہے. اور ہمارے آج کے مہمان ہیں، ہمارے ایکسپرٹ ہیں پروفیسر محمد ابابکر صاحب، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر سکاسٹ. اب دوسرے فیز میں آپ سے بات یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم 12ویں تک پہنچ ہی جاتے ہیں، پھر فیصلہ لینے کی باری آتی ہے. یہاں پر آپ سکاسٹ میں بیٹھے کون کون سے چیزیں ہیں جس کو سیکنڈری وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں اگر انہیں وہ شوق ہے. کیا کیا ہے وہاں پہ جو ہمارے بچے کر سکتے ہیں، ان کو آپٹ کرنا چاہیے. سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، گریجویشن ہے، ڈپلوما کورسز ہیں، اور سکل ڈیولپمنٹ. یہ سب کچھ آپ کر ہی رہے ہیں. بچوں کو معلوم ہو، شاید کچھ لوگ آ جائیں آپ کے پاس. میں یہ کہتا ہوں، کل میں نے ایک آن لائن موڈ میں
आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के साथ बात की। अब 1.5 घंटे पर वो मीटिंग थी, जिसमें आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जितने भी सारे स्टेट्स यहाँ पर हैं उनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को अवेयरनेस करना चाहते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए उनको तैयार करेंगे। वो बिल्कुल एक ऑनररी सॉर्ट ऑफ एक सर्विस है। वो कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर भी इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का बेशक है लेकिन वो सारे स्टेट्स उसमें लाना चाहते हैं। एक बात मैं चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से लेकर ही हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी अगर हम कुछ स्टैंडर्ड 8th। बल्कि वहां उस मीटिंग में आपको हैरानी रहेगी, उस मीटिंग में टीचर्स थे जो प्राइमरी क्लासेस में थे, उस मीटिंग में टीचर्स थे जो सेकेंडरी क्लासेस के थे, यूनिवर्सिटी के बहुत कम थे। शायद मैं एक था जो यूनिवर्सिटी से था, क्योंकि वो चाहते हैं जो वो कैच दम यंग का नारा होता है वो इन बच्चों से शुरू हो जाए ताकि इनको एक सिम्मत मिल जाए। मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ भी एक वक्फ बोर्ड है, तो अगर वो वक्फ बोर्ड भी इस तरीके का एक प्रोग्राम चलाए जिससे हमें ये हो, ये तो एक बात रही। दूसरी बात जो आप कहते हैं हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको पता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती है। 7 कॉलेजेस 7 फैकल्टीज हमारी यूनिवर्सिटी में है, जिसमें मैं दोहराऊंगा, एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर या वी कैन से फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, दूसरा है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा है फैकल्टी ऑफ फिशरीज, चौथा है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री, पांचवा है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, छठा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और 7वां हमारा है कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर। सो 7 डिसिप्लिन्स हैं जिनमें हम बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां देते हैं। ठीक, ये तो उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं इसको अपना कैरियर बनाना। ठीक, ये तो उन बच्चों के लिए है, उनको एक उस स्ट्रीम से आना होता है। दूसरी बात ये है कि उन बच्चों के लिए जो हायर स्टडीज नहीं करना चाहते लेकिन अपना अर्ली कैरियर शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हों। अब स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात मैंने की, हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं बेसिक हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल ड्रॉप आउट जैसे आप यमो जन स्कूल त्रोमुत छु परन त्रोवुक कम जमात पेट अत के लिमिट 10th 10वीं पास कोरुक पद वेट गए ये चाहे पद क्या प्रॉब्लम ओस, सोशल प्रॉब्लम ओसा, फाइनेंस ओसा, क्या बीड़ गई वो दपा क्या करो उनके लिए क्या कोर्स बताया? फॉर एग्जांपल मैं वो तो बेसिक हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग कोर्स इन अत मज हावान तुम कित पट करियो प्रूनिंग ट्रीजन, तुम कित पट करियो बागस मज ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ ट्रीज, तुम कित पट गुड़ाई कित पट गस कटाई कित पट गस यम चीज बागस दवहुक मामला तुम ट्रेनिंग दिवान यमन। बह वन तो येतन अख चीज कशीर पट कत करान तो कशीर पट वन बह साइंस वारिया करान ते परान ते वनान ते, मगर वन दपन बच्चे अस क्या फायदे अमुक अगर मे कटाई वोल जरूरत मे पता बह क्या मगा दाम दियुस बिल्कुल बह दिमस साय मगर कह गो अख ट्रेन्ड मैन पावर। बह कर तो ये कैनेडाहस मज वनकस मैक्सिमम इमिग्रेशन गसान मुख्तलिफ कंट्रीज पर्टिकुलरली एशियन सब कंटिनेंट या क्या तुम वो तुंद लिस्ट क्या प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, तम चीज यमन ये दपान जरूरत हाँ यह फजूल चीज क्या करान यह बिजली सत क्या करान अन दिन वेटेज टेक्निकल हैंड्स बनाव इथे पे पकान फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर शोब अमुक तुलन हर तरह यम खतर पोलैंड ही मुल्क तिमन इनकम यह मगर अस ईद पोश तोग न क्या मज थोमुत। बह कर अर्ज अगर जन एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप ये कर लार्ज स्केलस पे तो बह हेक ये वसूख सान वन लक्ष बदिस रुपयस मज आमदनी, लक्षन मज आमदनी कम से कम बह वन डिटेल्स की। मगर अगर वह अख आम इंसान अख आम स्टूडेंट अख आम लड़क अमिस ना खास जमीन तुस कह गरस मज पोस तुस इन्वेस्ट करने खतर कहीं मगर शौक छुस या अगर अत फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्टस मज यह हे बनित कंसल्टेंट तुम नियुन गर मे बाग बनाउन तुम वो वनकस अगर लकुट मोकट कंस त अगर जमीन 3 मरल 4 मरल ब्रो कन वह गम खूबसूरत पास मगर अत जरूरत प्लानिंग यह हंग तो मग ग कह मगर यह प्लानिंग गमिस आसन पता कि यह कोता टेक्नोक्रेट बन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ब्रो कुन गो दोयम कोर्स त्रेयम
اتھے پٲٹھۍ کر بہٕ تۄہہِ عرض مثلاً أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ بناوان آنچار گھرن منٛز جیم ٹھیک جوٗسز مارملیڈس یہ ہیٚکہِ نا بٔنِتھ اکھ باضٲبطہٕ اکھ آنٹرپرینورشپ أمِس نَے چھُنہٕ کَرُن کِہیٖنۍ ہاکس تہِ اگر یژھِ آنچار بناوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ بنایہِ اگر یِم ژوٗنٛٹھۍ چھِس آسان ییٚتہِ ویلیوٗ ایڈِشن کِتھ پٲٹھۍ کرِ امہِ خٲطرٕ تہِ چھُ اکھ شارٹ ٹٔرم ٹریننگ پروگرام ٹھیک یہ چھُ بیاکھ پروگرام اتھ ہیٚکہِ ویلیوٗ ایڈِشن یِمن چیٖزن کٔرِتھ تمہِ پتہٕ ہیٚکہِ پنُن روزگار کمٲیِتھ پٔکۍتو ویٹرنری سایڈس کُن آرٹِفِشل انسیمِنیشن چھُ اکھ چیٖزا اکھ یُس زن أسۍ کران چھِ أسۍ چھِ یژھان وۄنۍ نوٚو بریٖڈ یِم زن سُہ گاو یُس واریاہ زیادٕ دۄد دی وغٲر ییٚمہِ ساتہٕ اکھ لڑکہٕ آسہِ یہِ ہایر سٹڈیٖز کرِ نہٕ پتہٕ کرِ یہِ ٹریننگ پروگرام یہِ ہیٚکہِ نٔفیٖس پٲٹھۍ آرٹِفِشل انسیمنیشن کِس اتھ دٲیرس منٛز یِتھ یہِ ہیٚکہِ کمٲیِتھ گوٚو یہِ چھُسو بہٕ دپان ویٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ چھِ یِم کینٛہہ چیٖز یِم زن تِہنٛدِ خٲطرٕ یِمن نہٕ نہ زیادٕ پونٛسہٕ چھُ نہ زیادٕ زمیٖن چھُ خٲلی چھُکھ پنُن پان بیٚیہِ چھُکھ پنُن دٮ۪ماغ نوجوانوں کے لیے تعلیم ہنر اور پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق جانکاری پر مبنی ہفتہ وار پروگرام یہ منزلیں ہیں کام کی. بہٕ یژھا پروفیسر صٲب بیٚیہِ تہِ آسن کینٛہہ پروگرام یِمن تامتھ واتنہٕ خٲطرٕ اپروچ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ کہِ بہٕ واتہٕ تۄہہِ تامتھ گۄڈٕنیتھ سُہ پتہ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ امِچ سٲرٕے ڈِٹیل تِمن ننہِ یِم زن اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. ایک آپ نے ایگریکلچر میں بیسک ٹریننگ کا ایک پروگرام بتایا مجھے یقین ہے کپواڑہ بانڈی پورہ بھرامولہ شوپیاں کلگام جہاں پر آرچرڈز بہت زیادہ ہیں یوتھ ہے وہاں پہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایڈریس کیا رہے گا کہاں اپروچ کریں کہ وہ آپ کی ان اسکیموں کا ان پروگراموں کا فائدہ اٹھائیں. بہت سارے پروگرامس ہیں چونکہ وقت کی تھوڑی تنگی ہے طلحہ صاحب مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایک کرشی وگیان کیندر ہے. کرشی وگیان کیندر اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی کرشی وگیان کیندر میں جا کے جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز اس چیز کے لیے تاکہ ان کا اسکل اب انہانسمنٹ ہو جائے اسکل اپگریڈیشن ہو جائے تو وہاں وہ جا سکتے ہیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو سمپل اپنے موبائل پر سکاس دیکھے سکاس کی ویب سائٹ SKUAST سکاس کے کیونکہ یہاں پر سکاس کے اور سکاس جے بھی ہے اس JNK UT میں. تو سکاس کے کی ویب سائٹ پر جائے ادھر جتنے بھی اس میں منتظم ہیں ان کے فون نمبرز ہیں ڈائریکٹلی فون اٹھا کے وہ کر سکتے ہیں فون ان کو. تو فون پر یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آنا چاہے شالیمار زرعی یونیورسٹی میں شالیمار کا ہمارا مین کیمپس ہے وہاں آ جائے وہاں اس کو جانکاری ملے گی. کھڑونی میں ہمیں ایک ریسرچ اسٹیشن ہے اننت ناگ میں وہاں جا سکتا ہے. واڈورہ میں ہمیں ایک اسٹیشن ہے فیکلٹی ہے وہاں جا سکتا ہے. شہامہ کے لوگ گاندربل سائڈ سے جتنے بھی ہیں وہ شہامہ آ سکتے ہیں. سو ہر جگہ ہماری نیٹ ورک ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے جڑا ایک سوال میرا یہ ہوگا زیادہ تر بچے ایسے ہیں شاید خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے لیکن ان کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہے چونکہ آئی بلیو ان سکاسٹ ان یور یونیورسٹی وہاں ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایک باضابطہ ڈپارٹ جس کے آپ ہیڈ ہیں سربراہ ہیں. تو کیا یونیورسٹی میں کچھ ایسے بچے میں صرف مشورے کے لیے آؤں میں آپ کے پاس آؤں کہ مجھے مشورہ دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس کا کچھ انتظام ہے؟ طلحہ صاحب ہمارا جو محکمہ ہے اسٹوڈنٹس ویلفیئر کا میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم یہ مشورے ہی نہیں رائے ہی نہیں بلکہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اگر کوئی آ جائے. ہمارے مشورے سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی ہماری جنریشن ہے کوئی بھی آ سکتا ہے مشورہ لے سکتا ہے کیا ہم کیا کر پائیں گے ہمارے سیکٹر میں ایگریکلچر ہارٹیکلچر فشریز فارسٹری سیریکلچر ویٹرنری سائنسز ان سبھی چیزوں میں جو بھی مشورہ چاہیے کسی کو بھی تو ہم بالکل تیار ہیں. بلکہ وی کین گو اے اسٹیپ اہیڈ آلسو جو ہمارا ڈومین نہیں بھی ہوگا لیکن ہمیں اس میں ایکسپیرئنس ہوگی تو ہم وہ مشورہ بھی ان کے لیے پیش رکھیں گے. پروفیسر صاحب میرا آخری سوال اس کے دو حصے ہیں. جی ایک سر ابھی آپ نے جو تفصیل بتائی ایک لسٹ بتائی آپ کے ان پروگراموں کی جو آج ہم ایک خاص ٹارگٹ کے لیے بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک لمبی فہرست بتائی اور مجھے یقین ہے اور بھی بہت سارا ہے جو آج پروگرام میں نہیں آ سکا. یہ ابھی آج شروع نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے آپ یہ کر رہے ہیں. صحیح بات. کس حد تک مطمئن ہے کہ ہمارے نوجوان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ پہلا پارٹ. اور دوسرا پارٹ گورنمنٹ کس حد تک اس کو انکریج کر پا رہی ہے تاکہ واقعی آپ کی ڈگری آپ کی سرٹیفکیٹ لینے کے بعد آپ کی ٹریننگ لینے کے بعد کیا سرکار اسے کھڑا ہونے میں بھی مدد کرتی ہے بعد میں اس کا بھی کچھ لیزان ہے
بالکل طلحہ صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی، جو بھی اس وقت کی سرکار ہے وہ بہت زور دیتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ پر، وہ بہت زور دیتی ہے انوویشنز پر. ہمارے جو وی سی صاحب ہے، وائس چانسلر صاحب ہے، انہوں نے جب وہ اس سے پہلے ڈائریکٹر پلاننگ تھے اسی یونیورسٹی میں، ان کا ایک پروجیکٹ بھی تھا جس میں وہ زور دیتے تھے انوویشنز پر. تو مجھے پورا یقین ہے ہماری یونیورسٹی، شاید آپ کو پتا ہوگا، ہماری یونیورسٹی سارے کنٹری میں 75 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے 6 نمبر، اور جو اٹل رینکنگ ہے اس میں ہمیں بینڈ ایکسلنٹ ملا ہے ہماری یونیورسٹی کو. وہ ایک تو ہماری یہ سب کاوش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم انوویشنز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اب میں نے کئی بار یہ بھی دیکھا ہے، کئی بچے ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، چاہے چھوٹی عمر کے بڑی عمر کے، جن کو اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اس آئیڈیاز کو انکیوبیٹ کرنے کے لیے، ان آئیڈیاز کو آگے لینے کے لیے مختلف سکیمز ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ ایک پورا ایک محکمہ ہے، ادارہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی، اور ہماری جو یو ٹی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہے. تو لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اویئرنیس ابھی تک بھی پوری نہیں ہے. میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی بھی ہماری جنریشن کو پورا ان سکیمز کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں بیکاز آف دا لیک آف ایکسپیرینس. سر لاسٹ میسج یہ ہے کہ آج کل جو زمانہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے، اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہونا ہے ضروری. اب گورنمنٹ جابز کے نہیں ملنے والے ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں میں کہوں گا. ایک بچے کو 8th اسٹینڈرڈ سے لے کے ہی پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ گیا وہ وقت جب ہم کہتے تھے میڈیکل اور انجینئرنگ اونلی سبجیکٹس ہیں. اس وقت ایسے بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ اپنا لائیولیہڈ سیکیور بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اگر یہ ایک سٹریم ہے، یہ سٹریم نہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا سیلف امپلائمنٹ کرنا چاہتے ہو، اور سیلف امپلائمنٹ میں یہ ذہنوں میں لوگوں کو ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کافی پیسہ، کافی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. وہ سوال ہی نہیں ہے. ہمارے پاس یونیورسٹی میں کچھ بچے ہیں جن کو گورنمنٹ نے لاکھوں روپے دے دیا ہے اپنا انوویٹو آئیڈیاز آگے لینے کے لیے، اپنا انٹرپرینیورشپ ڈیولپ کرنے کے لیے، عملی طور پر وہ بازار میں لانے کے لیے. تو اس لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. میں لاسٹ میں ایک بات یہ بھی بولوں گا، میرے ساتھ ایک بہت پہلے کی بات ہے، ایک پروجیکٹ تھا، اس میں ایک بندہ تھا، وہ کام کرتا، ہی واز ادروائز MSc کیمسٹری اس نے کیا تھا، لیکن جاب نہیں ملی. اور آج کی ڈیٹ میں بریفلی بولوں گا تو پھر اس نے سوچا میں کیا کروں گا، کوئی ضرورت نہیں جاب لینے کی. تو آج وہ کم سے کم 10-12 لوگوں کو خود تنخواہ دے رہا ہے. اس نے اپنا یونٹ کھڑا کیا ہے، خود تنخواہ دے رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز کے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اب بچوں کو سامنے آنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ گورنمنٹ کب جاب دے دے گی، کب کیا کرے گی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی جاب ہوگی تو فائن، نہیں ہوگی تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن آور اون لیگس، اور اپنے یہاں کے ریسورسز پر زیادہ دلچسپی دے کے وہ ریسورسز یوٹیلائز کر کے آگے جانا ہے. بہت بہت شکریہ نوازش، بہت پیاری باتیں ہمارے لوگوں تک پہنچ گئی، ہمارے دوستوں تک، میرے نوجوانوں تک پہنچ گئی. مجھے یقین ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. پروگرام آپ سن رہے تھے یہ منزلیں ہیں کام کی. انہی جذبوں کے ساتھ، اسی حوصلے اور امید کے ساتھ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے میں پروفیسر محمد ابابکر، ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر سکاسٹ کا اپنی طرف سے تہہ دل اور آپ سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. نوازش عنایت کرم، مہربانی جناب. شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ملاقات سے کم یہ جو ہمارے نونہال ہیں وہ کم سے کم اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا، اور ہمیں بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر یقین خلوص کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. یہ منزلیں ہیں کام کی، آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی یہ ہفتہ وار پیشکش ہر اتوار صبح 10:30 بجے نشر ہوتا ہے FM 2 103.5 MHz پہ.